علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، سنن ترمذی کی 2325۔ سیدنا ابو کبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، انما الدنیا لاربعۃ نفر، دنیا 4 قسم کے لوگوں کی ہے۔ دنیا میں 4 قسم کے لوگ آباد ہیں، لاربعۃ نفر۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، عبد، پہلا وہ بندہ ہے، رزقہ اللہ مالا وعلما، جسے اللہ نے مال کی دولت سے بھی سرفراز فرمایا ہے، وعلما، اور اسے علم ربانی سے بھی فیضیاب فرمایا ہے۔ دنیا میں 4 قسم کے لوگ آباد ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کے مطابق۔ پہلے نمبر پر وہ بندہ کہ جسے رب نے مال بھی دیا ہے اور علم کی دولت سے بھی مالا مال فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، مال کو کمانے میں، مال کو حاصل کرنے میں، مال کو خرچ کرنے میں وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ یعنی مال جب کما رہا ہے تو حلال ذرائع کو استعمال کرتا ہے، مال کو کما کے جب خرچ کر رہا ہے تو پھر بھی اپنے اللہ سے ڈرتا ہے کہ یہ مال میرا نہیں ہے، یہ تو اللہ کی امانت ہے، اسے میں کہاں خرچ کر رہا ہوں۔ ہمارے رب نے مال دیا ہے، علم دیا ہے، اس علم کی وجہ سے اپنے اس مال کو حلال ذرائع سے حاصل کرتا ہے اور حلال جگہوں پر انہیں خرچ کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، اس مال کے ذریعے وہ صلہ رحمی بھی کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے مال کے ساتھ ساتھ علم بھی دیا ہے۔ مال موجود ہے، علم اسے کہتا ہے کہ بھائی صلہ رحمی کرو، رشتہ داری کو اس مال کے ذریعے ملاؤ۔ مال خرچ کر رہا ہے، صلہ رحمی کر رہا ہے، وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے حقوق کی ادائیگی بھی کرتا ہے۔ جو اللہ نے حقوق مقرر فرمائے ہیں کہ تیرے پاس جو مال، جو سرمایہ، جو جائیداد، جو بینک بیلنس تیرے کھاتے میں، تیرے اکاؤنٹ میں، تیری جیب میں موجود ہیں، تیرے اس مال میں سے اللہ کا یہ حق دینے والے رب نے مقرر فرمایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے حقوق کی بھی ادائیگی کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، فہذا بافضل المنازل، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں یہ وہ پہلا بندہ، یہ وہ لوگوں کی پہلی قسم کہ جسے اللہ نے مال بھی دیا ہے، علم بھی دیا ہے، اور مال کو لینے اور خرچ کرنے میں اللہ سے ڈرنے والا، اور اس مال کے ذریعے صلہ رحمی کرنے والا، اور اس مال میں سے اللہ کے حقوق کی ادائیگی کرنے والا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، یہ بندہ درجوں میں سے سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتا ہے۔ درجوں میں سے سب سے اعلیٰ، بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، افضل اعلیٰ درجے پر اس بندے کو فائز کیا جاتا ہے۔ اور دوسری قسم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ ایک بندہ وہ ہے، وعبد رزقہ اللہ علما، جسے اللہ نے علم کی دولت سے مالا مال کیا ہے، ولم یرزقہ مالا، جسے مال نہیں دیا گیا، علم دیا گیا ہے، علم سے فیض یاب کیا گیا ہے، لیکن مال کی کثرت اسے عطا نہیں کی گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور یہ بندہ فہو صادق النیہ، علم موجود ہے، مسئلوں کا پتہ ہے، حج کی فرضیت کے بارے میں جانتا ہے، اور سچی نیت کے ساتھ یہ خواہش کرتا ہے
کہ کاش جس طرح اللہ نے مجھے علم دیا ہے اللہ مجھے مال عطا کرتا تو میں فلاں بندے کی طرح اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، اللہ کی راہ میں لٹاتا اور اللہ کے حقوق کی ادائیگی کرتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَأَجْرُهُمَا سِوَا، وہ بندہ جسے مال بھی ملا، جسے علم بھی ملا، وہ علم کے ذریعے مال کو بھی خرچ کرتا ہے اور علم سے بھی فیض یاب ہوتا ہے، جتنا اجر اور ثواب اس علم والے کو، مال والے کو، حج کرنے والے کو جتنا ثواب اور اجر دیا جاتا ہے، دوسرے نمبر پر یہ بندہ ہے علم تو موجود ہے، مال نہیں ہے، لیکن نیت صادقہ ہے، سچی نیت ہے، سچا ارادہ ہے کہ اللہ کاش مجھے مال دیتا تو مال کو خرچ کرتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس خرچ کرنے والے بندے کے اجر کے برابر اللہ تعالیٰ اس سچی نیت والے بندے کو اجر سے نواز دیتا ہے۔ پیسہ نہیں ہے لیکن جذبات بڑے سچے ہیں، مال و زر نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، لیکن نیت بڑی سچی ہے۔ وہ جنہیں پیسہ ملا، جنہیں مال ملا، جنہیں سرمایہ ملا، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور یہ نیت صادقہ، سچی نیت والا، اپنے سچے دل کے ارادے کو سامنے رکھنے والا، رب اس کی نیت کو دیکھتے ہوئے اس حج کرنے والے حاجی کے عمل اور اس کے ثواب کے برابر اس بندے کو اس کی سچی نیت کے بدلے مکمل حج کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔